چلو ٹھیک ہے آپ بول رہے ہو بات، تو مسائل اجتہاد میں بھی تکلیف کے بارے میں آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ کیا دعویٰ ہے؟ اس کو صاف کیجیے. اور آپ اہل حدیث سے کون سے اہل حدیث ہے؟ سلفی ہے، سنائی ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اجتماع اور تکلیف کے بارے میں پھر ایک بات یہ کہہ دوں کہ آپ یہ لکھ کر کے مجھے دیجیے کہ اجتماع تکلیف دونوں الگ الگ چیزیں. اب اس کو صحیح نص قرآنی سے صحیح مرفوع غیر معارض حدیث سے ثابت کریں گے کہ اجتماع اور تکلیف دونوں ایک چیز ہے. اور اگر ثابت نہیں کر سکے تو نیچے یہ بھی لکھنا ہوگا کہ اگر ہم ثابت نہیں کر سکے تو ہم شکست لکھ کر کے دیتے ہیں. بھائی دیکھو بھائی، جیسے کہ بھائی افروز بھائی نے ابھی بولے تھے کہ بھائی یہ بھائی نے اپنی زبان سے تسلیم کر لی ہے، ساروں نے سنا ہے، بھائی نے بولے ویڈیو ریکارڈنگ میں آ گیا ہے. انہوں نے میرے پہ یہ الزام یہ لگایا کہ نعیم بھائی نے یعنی میں نے یہ بول دیا کہ میں چاروں امام مجتہدین کی وہ ان کے مذہب کو مانتا ہوں، اتباع کرتا ہوں. اتباع چاروں کی میں نہیں کرتا ہوں. میں نے آئیے انہوں نے لفظ خاص مجھ پہ ڈالا ہے کہ آپ ریوائنڈ کر کے دیکھو، سب نے سنے کہ انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ نعیم بھائی نے یہ بول دیا کہ انہوں نے اتباع بول دی کہ میں چاروں کی اتباع کرتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے سراسر جھوٹ بولا. اور جھوٹ بولنا تو الحمدللہ ان کے جھوٹ کو بہت بولتے ہی الحمدللہ. بھائی نے بولے کہ بھائی ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے، یہ بات تو ہے نا میرے کو پتا ہے، یہ بات ایسی ہوئے گی اگرم بگرم اور یہ بھاگ جائے گی. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، آج بھی انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے. یہ اپنے دعوت ہم نے پیش کر دیا، تمہارا حق یہ ہے سوال تمہارے، اگر اس پہ کچھ بھی اعتراض ہے اعتراض کو لکھ دو بریکٹ میں اور اپنا دعویٰ لکھ دو. اگر تمہارے کو یہ اعتراض ہمارا دعویٰ میں کچھ اشکالات ہے اتنے سارے اشکالات لکھ دو اور نیچے اس پہ حکم لگا دو. غلط ہے تمہارا دعویٰ، غلط ہے. صحیح ہے کیا ہے؟ تم سیدھا کام کے اوپر آؤ. اتنے سوال یہ پہاڑ ہے، یہ ہے کہ پہاڑ اور دریا سمندر کر کے نہیں آئے. تمہارے کو سوال کے جب مناظر میں ملیں گے، تم کو ہمارے دعوے میں کیا اشکال ہے سیدھا لکھو اور تم اپنا دعویٰ لکھ دو اور سیدھا اس کے اوپر حکم مار دو. تم نے 7 اشکال کرے یعنی تمہارے کو ہمارے دعوے میں اشکال ہے تو سیدھا جواب یہ دے دو. بھائیوں کے خود کے الفاظ ہیں بھائی. جواب دعویٰ جواب دعویٰ جواب دعویٰ جواب دعویٰ مطلب دعوے کا جواب. دعوے کی وضاحت مانگا ہو بھائی، حکم کس پہ لگاؤ؟ دعویٰ کو واضح کر دو. جواب کس کا دوں؟ دعوے کا نا، دعوے کو واضح کر دو. پھر سوال کرتا ہوں آپ سے، اپنی حیثیت آپ نے بیان کر دی. مجتہد لکھتے ہیں غیر مجتہد مسائل اجتہاد میں تکلیف کرتا ہے. غیر مجتہد کون ہے؟ مجتہد کے شروع تو بیان کرو. ایک تک مجتہد بنتا کیسے؟ غیر مجتہد کا غیر مجتہد خود سمجھتا ہے کہ میں مجتہد ہوں غیر مجتہد ہوں. تکلیف کی تعریف پوچھا، مجھے پوچھا، اصطلاح پوچھا، جواب نہیں آیا. عقائد میں تکلیف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ جواب نہیں آیا. غیر اجتہادی میں کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ جواب نہیں آیا. تکلیف کی نفسی منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے؟ جواب نہیں آیا. اتباع اور تکلیف ایک ہے یا الگ ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. وزن اتنا بھاری تھا میرے سوال کا کہ پھر پلٹ مار رہے بھائی. میرا تو آپ سے سوال تھا، میرا تو مطالبہ ہے. اتباع اور تکلیف ایک ہے الگ ہے؟ ارے کوئی ضد نہیں ہے، ہاں ایک ہے تو کہہ دے، نہ ہے تو کہہ دے. آج الحمدللہ بھائی نے خود کہا، موضوع رکھا تکلیف. پھر بعد میں ابھی خود میرے بات کا الزام لگاتے ہوئے کیا کہا کہ بھائی افروز بھائی نے کہا کہ میں چار کی اتباع کرتا ہوں. ارے اگر میں نے کہا میرا بھائی میں نے یہ نہیں کہا، اگر آپ کو ایسا لگا کہ میں نے یہ کہا تو معذرت چاہتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی چاروں کی جو اتباع نہ کرے ہم اسے اہل سنت والجماعت سے باہر سمجھتے ہیں. تو اس سے میں نے کہا تھا تو آپ نے ابھی لفظ اتباع استعمال کیا. ٹھیک ہے، میں وہی کہتا ہوں مقلد بھی ہو چاروں کے، متبع بھی ہو چاروں کے. اتباع اور تکلیف ایک ہے کہ الگ ہے؟ یہ کہتے کہنے کو تو کہتے ہو، تسلیم بھی نہیں کرتے ہو. اور اللہ عالم جان کس بات کا ہے. پھر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میرا بھائی، ترک تکلیف پہ حکم لگا دے جو ترک تکلیف کا قائل ہو. اب آپ نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت میں نہیں سمجھتے جو چاروں امام کی مقلد نہ ہو. میں تو پوچھتا ہوں شیخ کفایت اللہ پہ کیا حکم لگاؤ گے؟ اگر میں کیا حکم لگاؤ گے؟ تو الحمدللہ اہل حدیثوں کو اہل سنت والجماعت سے. پھر بھائی کا اعتراض تھا حیثیت میں کہتے ہیں کہ انہوں نے طالب علم کا اہل حدیث کہنے سے ڈرتے. ارے خود اہل سنت والجماعت بھی کہا. حیثیت پوچھا تو مقلد بولے. ارے مقلد بولے تو کیا اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے؟ شاید کیا پتا اتنی چھوٹی سی عقل لے کے بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. پھر وہ تقین مسائل میں اہل حدیث ہے. لفظ اہل حدیث کی تعریف ہی کر دو، ابھی جواب مل جائے گا. الحمدللہ اہل حدیث تو خود کہتے ہیں قرآن اور حدیث ہمارا وہ ہے، ہمارے اصول ہے. لیکن آپ کہتے ہیں قرآن اور حدیث اجماع الگ کر بیٹھے ہو، قیاس الگ کر بیٹھے ہو. اجماع کی کیا وہی نازل ہوئی تھی؟ قرآن حدیث کے علاوہ اجماع مانتے کیوں ہو؟ اجماع مانتے کیوں؟ آج اس کی دلیل دے دو. اگر اس سے بات کرنا ہے نبی مجلس بٹھا دو. الحمدللہ اہل حدیث کا
तालिबे फिर हाजिर हो गया। बात से भागे ना, तकलीफ मौजूद है, तकलीफ सारे मुतालबे तकलीफ पे थे। एक मुतालबा किया था तहरीर दे दे, जो चार की इत्तेबा ना करे वो पहले तकलीफ ना करे वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। अपने अल्फाज अब तहरीर में बदलने से डर रहे हैं, अपने अल्फाज तहरीर में बदलने से डर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुतालबे वापस दोहरा देता हूँ जी। दावे भी आपका था, तकलीफ और इत्तेबा आप ही ने इस्तेमाल किया, लफ्ज़ तकलीफ लफ्ज़ इत्तेबा चार इमाम के लिए आपने इस्तेमाल किया। तो आप ये कह दे एक है कि अलग है। मैं अपने मुतालबे दोहराता हूँ और फिर इंशाअल्लाह वक्त आपको देता हूँ, और इस बार उम्मीद करता हूँ कि चौथी बार वक्त दे रहा हूँ, अब तो जवाब दे दो, ठीक है। हाँ, मुस्तहिद के शुरू बयान कर दे, मुस्तहिद कौन होता है, तभी तो गैर मुस्तहिद का पता चलेगा। लफ्ज़ तकलीफ की तारीफ कर दे, लुग़वी और इस्तिलाही दोनों अकाइद में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो ये बता दे, गैर इस्तियादी में करते हो या नहीं करते हो वो बता दे, तकलीफ की नफसी मंसूस है या गैर मंसूस है ये बता दे, इत्तिबा और तकलीफ एक है या अलग है ये बता दे, करके तकलीफ के हुक्म लगा दे। फिर मैंने आपसे और आखिरी ये जो तहरीर मांगा हूँ मैंने आपसे कि जो चार इमाम की तकलीफ ना करे वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, ये तहरीर मुझे दे दे। और फिर ये बता दे कि जो चारों को अहले जो करके तकलीफ वाले को भी अहले सुन्नत वल जमात से माने, उस पर आपके नजदीक क्या हुक्म लगेगा वो भी बयान कर दे, और वो अपने को मुफ्ती शेख सिफातुल्लाह पे लगा दे। एक मिनट बाकी है, एक मिनट बाकी है। तो शायद भाई को ये गलत फहमी हो गई है, खुशफहमी हो गई है, कहते हैं जवाब दावा। भाई मुतालबे आपका जवाब दावा का, दावे की वजाहत के बिना जवाब किस बात का, कौड़े का दूध टमाटर का दूध किसका। भाई मेरा भाई मैं आपसे कहता हूँ कि दावा वादे कर दे, दावे की वजाहत कर दे, जवाब दावे पे लिखूंगा। तो मेरा भाई मैं बहुत सारे बार कम से कम तीसरी से चौथी बार मुतालबे दोहरा चुका हूँ, अपने दावे की वजाहत मांग चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुस्तैद होने के बावजूद, तकलीफ का दावा करने के बावजूद खामोश इख्तियारी कर रहे हैं, खामोश इख्तियारी करके बैठे, वजाहत से डर लग रहा है। वल्लाहु अलम देता हूँ भाइयों से, उम्मीद करता हूँ कि चौथी बार जवाब आ जाएगा, चौथी बार वक्त दे रहा हूँ, चौथी बार जवाब आ जाएगा ये उम्मीद रखता हूँ। चलो एक मिनट, 8 सेकंड बाद, एक मिनट वो लिख करके हमने मांग लिया। एक मिनट, ये मुतकल्लिम से ये नाज़िम, ये मुतकल्लिम में मैं सदर हूँ, ठीक है। मैं हर दाई पे तो मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है ना। ये मुतकल्लिम ये बोलेंगे, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूँगा। तो आप ये भी वजाहत कर दे कि ये हर बार में बोलेंगे कि जरूरत पड़ने भी बोलेंगे। वो इन्होंने बोल दी, पूछ ले रहा हूँ क्या भाई, ये बात करूँगा जो मुतकल्लिम से छोटा बैठा बाजू में वो इतना मजबूत है, तो मेरा मुतकल्लिम का अंदाजा जवाब बता दूँ, बता दूँ मेरा भाई, मैं वक्त लेके बोला, वक्त लेके मैं वक्त लेके बोला था, मैं वो बता हो जाओ, मैं बोल दिया बात खत्म चालू करूँगा बात, कौन जवाब देना, मैंने मुझसे सवाल किया। देखो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई साहब को ये जितने भी अहले हदीस होते हैं ना, सबसे पहले इनको है ना सिखा के ये भेजते हैं कि तुम ऐसे सवाल पेश कर दो कि है ना तुमको है ना शरायत तुम अपना दावा लिखने की नौबत ही नहीं आ रही, मुनाज़रा करना नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो अहले हदीस की माटी को ऐसे कोई दूसरे बिना इंशाअल्लाह जो अहले हक उलमाए देवबंद के सामने आ गए मैदान में मुनाज़रा करने के लिए। ये सिर्फ 8 आदमी आना, तुम 8 आदमी मेरे इस रूम के अंदर बात होगी, इनके औकात से यही तक की है, ये हर जगह हमने देखे। वो बोलेंगे तुम्हारे 8 आ जाओ, हमारे 8 आ जाओ, ये पता नहीं कौन सी रकम लेकर आ रहे हैं। हम पर बाकी का फैसला करना है तो आदमी आ जाए खुले मैदान में इंशाल्लाह। और ये भाई साहब फिर से बोल रहे हैं मेरे को तकलीफ की, आप तकलीफ का मीनिंग समझो, मुस्तहिद का मीनिंग समझो। अरे भैया जब मालूम भी तो बैठे का इसके लिए है, ऐसे आदमी को नहीं जाओ जिसको तकलीफ, जो मौजूद के ऊपर बात करना उसको खुद को उसका डेफिनेशन पता नहीं और बैठ के बिना मुस्तहिद की तकलीफ और मुस्तहिद का मतलब क्या है। अरे भैया जब नहीं मालूम है तो आया भाई को मुस्तहिद का, जब मुनाजिर आया तो उसको मालूम है मुस्तहिद का मतलब क्या है। और हमारे से पूछ रहे हो भैया तुम अपना बता दो, तुम क्या समझ रहे हो। ऐसा बोल रहे कि हमको नहीं मालूम, ऐसा लिख के दे दो। मुस्तहिद का मतलब मेरे को नहीं मालूम, इसके लिए तुमसे पूछता हूँ। तकलीफ का मतलब मेरे को नहीं मालूम, इसके लिए मैं लिख के दे
آپ نے پوچھا اور آپ بار بار اتنا جذبات میں آتے ٹماٹر کا دوں فلانے کا دوں بھنڈے کا دوں تو میں ماشاء اللہ اس کا جواب یہ دے دیتا الحمدللہ علماء حق انشاءاللہ علماء دیوبند ہے اور ہر جگہ انشاءاللہ باقی کتنا بھی آوے انشاءاللہ حق غالب ہی رہے گا انشاءاللہ. وہ ہے نا ادھر ادھر کی بات کرنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ یہ ٹماٹر لائے ادھر ادھر کی بات کرنے سے کہ میں بہت بھاری ہو گیا. بھائی آپ سب سمجھ رہے ہم نے اپنے دعویٰ دے دیا کہ بھائی عامی آدمی یعنی غیر مجتہد کو مسائل اجتہاد میں مجتہد کی تقلید واجب ہے. تم صرف اس کے اوپر یہ بتاؤ تمہارے کو میرا دعویٰ غلط لگا تو پھر اس کے اوپر غلط لکھ کے دے دو. اس کے سوال اور جتنا سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ مناظرے میں نہیں ہے. جواب کے یہ جتنا سوال اور جواب ہے نا مناظرے میں ہوتے ہیں. یہ شرائط نظمی میں ہوتا ہی ہے. اس کا مطلب بھیا یہ پہلی بار آئے ہیں اس لیے پتا نہیں اصول کی خلافی کر رہے چلے جاتے ہیں. پتا نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے اللہ کو معلوم ہے بھیا. بولے اہل حدیث بولتے ہیں مجھ کو اہل حدیث اور قرآن حدیث پر چلنے والے اور ان کی زندگی کو دیکھ لو کون سی سندر دکھ رہی ہے الحمدللہ سب دیکھ رہے الحمدللہ. سمجھ میں آئے گا باتیں بڑی بڑی کرنے سے آدمی بھائی بیچ میں میرا یہ اعتراض ہے ان کو میں بھی تو آپ ناظم ہیں ناظم اور صدر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. ناظم اور صدر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. معاون بھی آپ نے آپ لوگ سے سنو نا انہوں نے خطیب ہوئے تھے پچھلے بار ایک سوال دو سوال ایک منٹ بھائی آپ لوگوں سے بھی لے کے ابھی فی الحال جو ہے نا یہ مناظرے والی چیزیں جاتی چیزیں وہاں پہ وہ کرے آپ کرے ٹھیک ہے مگر یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ جو ہے سنجیدگی سے ہو. مناظرے میں اپن دیکھ لیں گے انشاءاللہ. دوبارہ جو ہے آپ کو آپ یہ بول رہے ہو نا کہ میں یہ ایک منٹ میں سوال یہ ہے ہماری یہ میں بول رہا ہوں آپ جو ہے ہمارے دعوے سے جواب لکھ دو اور ہم نے واضح کر دیا کہ ہمارا دعویٰ کس چیز سے مسائل اشتہار سے دعویٰ ہمارا نہ بولے وقت رکا ہوا موضوع پہ نہ بولے یار چالو کرے موضوع پہ بولنے بولے نا موضوع پہ بولے. میں پھر سے یہ بات بولتا ہوں یہ انشاءاللہ یہ اپنا دعویٰ لکھ کے دیں گے نہیں اور یہ یہاں سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے اور یہ بھاگیں گے تو کیا بولیں گے معلوم ہے ہم نے تو اپنے اتنے سوال کر کے پہاڑ کے جیسے ایک بھی سوال کا جواب نہیں آیا. یہ ان کی بے عقلی بولوں کہ کیا بولوں بھیا یہ سوال ہے کہ جواب تو مناظرے میں دیں گے تمہارے 1000 سوال لاؤ 1000 جواب دیں گے انشاءاللہ. ایسا کوئی اب تک دنیا کے اندر کوئی غیر مقلد اب تک کوئی اسمارٹی کسی نے ایسا پیدا نہیں کیا غیر مقلد جو کوئی ایسا سوال پیش کر دے اور علماء حرام علماء ہم اہل سنت جماعت کے جواب نہ دے سکے انشاءاللہ. الحمدللہ گول بھی آگے یہ علماء حق کی ایک ایسی تلوار ہے کہ نہ کس کی چمک پہ کبھی مان ڈالے نہ اس کی دھار کبھی کم ہوں گی انشاءاللہ. کتنا بھی باطل آ جائے سب کو کاٹے گی انشاءاللہ. علماء حق ہے انشاءاللہ. باقی کتنا بھی آئے میں تو میرے پوائنٹ پہ آتا ہوں میں نے دعویٰ لکھ دیا یہ اگر ان کو اس کی وضاحت چاہیے تو انشاءاللہ مناظرے میں آ جانا اس کی ساری وضاحت کر دیں گے کہ تم اس کے اوپر بتاؤ تمہارے کو جو ہمارا جو بھی دعویٰ ہے اس کے اوپر تمہارے کو کیا اگر غلط سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی تمہارا دعویٰ غلط ہے انشاءاللہ ہم اس پہ سائن کرتے تمہارا دعویٰ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تم اپنا دعویٰ تو پیش کر دو. چلو رہے سوال کے جتنے بھی دعوے میں سوال ہیں ہم سب جواب دے رہے ہیں آپ کو پر آپ اپنا دعویٰ پہلے لکھ کے دے دو. اب اپنا دعویٰ دے ہی نہیں رہے دوسرے میں پوچھ رہے تم نے دعویٰ کیا اس پہ اشکال سے پیش کر رہے بھیا پہلے بات تو یہ ہونی چاہیے تھی آج بھی اپنا دعویٰ پیش کرے ہم نے اپنا دیا تم اپنا دو ہم نے اپنا دے دیا ان نے اب تک دیا ہی نہیں. یہ سب ان کو سب سکھا کے بھیجے بھائی پہلے کیا کرنا جیسے یہ دعویٰ لکھنا بولے لاؤ تمہارا پیپر لاؤ ذرا تمہارا پیپر لاؤ اور پیپر لے کے تمہاری جواب دینے کی باری نہیں آ رہا دعویٰ دینے کی اس کے لیے انہوں نے اتنے سارے سب سوال ڈال لیے یہ تو سکھا کے
भेजा गया, समझे कि नहीं? हमने कैसा पहले लिख के फट से कागज दिया, पहले होना तो ये चीज था कि मैंने दिया, ये हाथ हमारा दावा है, ये हाथ तुम्हारा है, हाँ, फिर उसके ऊपर विस्तार हो गया। ये तो सेकेंड स्टेप है भाई, सवाल कर रहे दावे पे, मैंने मेरा किया, पहले तुम तुम्हारा दो, तुम्हारे दावे पे हम इसको पर्सन करेंगे ना। मैं असल में उसूली दो बात भाई ने अपने टाइम में 2 बार बोला सिखा के भेजेंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर लिया, सीखे सिखाया है, सिखाया है, आज जाहिल नहीं अपने वक्त सीखे सिखाया है। फिर कहते हैं कि 8 लोग आए हैं, 10 को बुलाएंगे, 8 को बुलाएंगे, शायद भूल गए आपके घर में बैठाओ, शायद भूल गए आपके घर में बैठाओ, दावत आपने दी है। अरे और मैदान में बुलाना चाहते हैं, लाओ दारुल उलूम देवबंद जमात उल बाद देवबंद से चैलेंज लिख के दो, इंशाअल्लाह रहमान जहाँ बुलाओगे वहाँ आइए। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड लाओ मुद्दे का लाओ दावत मेटरनेट पे लेके आओ, दारुल उलूम देवबंद से लेके आओ, जमात उल बाद हिंद से लेके आओ, इंशाअल्लाह ताला खुले मैदान में आऊंगा। फिर कहते हैं कि भाई सीखे सिखाया है, सीखे सिखाया है, इससे आएंगे उससे आएंगे, कि लफ्ज़ गैर मुकल्लिद इस्तेमाल करते हैं। अरे आपके अशरफ अली थानवी साहब ने अबू हनीफा रहमुल्लाह को लिखा है, फिर आप दावा लिख के इनको दावा लिख के दे दो, नहीं लिख रहा है आप इसमें बात नहीं है, आप इसमें ना बोले, हम मेरे वक्त तो ना बोले, हम मेरे वक्त से ना बोले, सही है मेरे बोले ये बोले अगर गलती भी हो जाए गुस्सा ना करे, मुझे बोला मैं जानता हूँ मैंने क्या नहीं बिल्कुल गुलाम रसूल भाई और मैं से बात नहीं गुलाम रसूल भाई गुलाम रसूल भाई क्या बात गुलाम रसूल ये